حضرت رابعہ بصری کی آخری نصیحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری اپنے والدین کی چھوٹی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چھوٹی رکھا گیا۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس رات رابعہ بصری پیدا ہوئی، ان کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے نہ تیل تھا اور نہ ہی آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، اس لیے رابعہ بصری کے والد پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نو مولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ فرمایا کہ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم اے امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہو، لیکن پچھلے جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا آپ کے کفارے کے طور پر 400 دینار یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخری الزماں کی نظروں میں ہیں۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غرباء میں تقسیم کیے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائے۔ کچھ عرصے بعد رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے۔ اسی اثنا میں بصرہ سخت قحط کے لپیٹ میں آ گیا اور قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ ایک بار رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرگنا نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں بطور لونڈی بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت اور مشقت کا کام لیتا، اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات کو عبادت کرتی رہتی اور اکثر روزہ بھی رکھتی۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ اٹھا اور کسی کی گریہ زاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا گیا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح گریہ زاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سربسجود ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہے، اے اللہ تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازیوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت میں جائے۔ صبح ہونے پر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا، آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، پھر بھی آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں، لیکن اگر آپ یہاں سے کہیں چلے جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک ہی خواہش ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام اذیتوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دے جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ ناظرین، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی حفاظت اور نصرت فرماتے ہیں اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین، ابتداء میں تو حضرت رابعہ بصری کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خود بخود جھک جاتی تھی۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت چاند کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا۔ وہ آپ کو کوئی غیر مرئی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا،
لیکن دوسری بار جب وہی چہرہ اسے بصرہ کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اس کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر لوگوں سے پتہ پوچھتے ہوئے حضرت رابعہ بصری کے گھر جا پہنچا۔ آپ کا معمول تھا کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند رہیں یا کھلے رہیں اس کی نظر میں برابر تھے۔ نوجوانوں کو خلاف توقع دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا اور اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی ہو جائے گا، واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہے۔ لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرزور آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہنسی کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے زینے پر چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر مناجات کر رہی تھی۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے راز و نیاز میں مصروف ہے، اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ایسی اثنا میں حضرت رابعہ بصری نے پلٹ کر اسے ایسی خمار آلود نظر سے دیکھا کہ اس کی زبان گم ہو گئی۔ رابعہ بصری نے اس کے قریب آ کر پوچھا کہ کیا تم نکاح کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان کانپتے ہاتھوں سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے، تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ اے خاتون، میری گواہی مجھے واپس دے دے، میں آپ کے مرتبے سے واقف نہ تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ لا علمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کی خاموش آنچوں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری نے کچھ کہا۔ نوجوان بے اختیار سجدے میں گر گیا اور دیر تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور وہ توبہ توبہ کا ورد کر رہا تھا۔ بصرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک وہ ایک مجذوب گرمی جاڑے سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نعرے لگاتا رہا۔ اس کے نعروں سے بصرہ کی راتیں گونج اٹھتی تھیں اور بچے سہم کر ماؤں کے سینے سے لگ جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ نوجوان تھا جو حضرت رابعہ بصری کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ رابعہ بصری ایک بہت نیک اور عابدہ و زاہد خاتون تھی۔ آج بھی لوگ ان کی عبادت کی مثالیں دیتے ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی شاگرد خواتین اور لڑکیاں ان کے ارد گرد بیٹھی تھیں۔ ان شاگردوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ نصیحت کریں۔ رابعہ بصری نے فرمایا کہ کبھی بھی بغیر نکاح کے نہ رہو، اور پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں جب آدھی رات کو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی، اس وقت گلیوں میں پھرنے والے چوکیدار جب میرے گھر کے سامنے سے گزرتا تو میرے دل میں برے برے وسوسے آتے تھے کہ اس وقت سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے زنا سے محفوظ رکھا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ رابعہ بصری جیسی پاک دامن اور عابدہ و زاہدہ خاتون کو ایسے وسوسے آ رہے تھے جو آج کل کے اس گندے معاشرے میں جہاں ہر طرف بے حیائی، بے پردگی اور بے دینی کا ماحول غالب ہے، ایسے میں کون سی عورت ہے جو اپنے آپ کو بچائے گی؟ فرمایا کہ نکاح کے بغیر زندگی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں کی اور 9 بیویاں چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ اللہ کے رسول صبح کرتے تو اہل و عیال کے پاس غربت کے باعث کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اور شام کرتے تو بھی یہی حالت ہوتی، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے منع فرمایا۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ سے کہا کرتے تھے کہ آپ شریعت کے مطابق شادی کر لیں۔ فرمایا کہ نکاح اور شادی اس کے لیے ہے جس کا کوئی وجود ہو، یہاں نہ میرا کوئی وجود ہے اور نہ میں اپنی مالک ہوں، میں اللہ کی مخلوق ہوں۔ ایک دفعہ کچھ اور لوگوں نے بھی آپ سے کہا کہ آپ شادی کر لیجئے۔ فرمایا کہ اگر 3 فکروں سے مجھے بے فکر کر دیں تو میں ضرور شادی کر لوں گی۔
نمبر 1، روز محشر میرے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا یا نہیں؟ نمبر 2، قیامت کے روز جب لوگ دائیں جانب سے جنت میں اور بائیں جانب سے دوزخ میں پہنچیں گے تو مجھے کس جانب سے پہنچایا جائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے۔ فرمایا تو پھر بس جس کے اتنے عظیم و افکار ہوں وہ بھلا شادی کیسے کر سکتی ہے؟ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی۔ آپ نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت اور سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بھرتی رہی۔ آخری وقت آپ نے اپنے قریبی اور صوفی ساتھی کو بتایا کہ میرا محبوب حقیقی ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ ناظرین، ہمیں حضرت رابعہ بصری کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے مرد اور عورت سب کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ کی راہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین کی روشنی سے چلنا ہمارا کام ہے، باقی فضل و کرم کرنے والا اللہ ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا بشرطہ وقت نماز پڑھنے میں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی پریشان حال آدمی دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا، دیکھا تو حضرت نماز پڑھنے میں مشغول تھی۔ جب فارغ ہوئی تو نوافل کی نیت باندھ لی۔ اسی اثنا میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گئی، حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اوابین کی نیت باندھ لی۔ اسی حال میں عشاء کی اذان ہو گئی۔ نماز عشاء کے بعد نفل کی نیت کر کے رکوع سجدے میں مشغول رہی، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو منجات میں مگن ہو گئی۔ بالآخر فجر کی نماز ادا کی تو تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہو گئی۔ اس کے بعد اشراق کے نوافل ادا کیے تو بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر اونگ آ گئی۔ جب بیدار ہوئی تو رو رو کر دعا مانگنے لگی، اے اللہ، میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے نہیں بھرتی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا بہت کم گفتگو کیا کرتی تھی۔ اکثر و بیشتر کوئی گفتگو کرنی ہوتی تو آیات قرآنی کا سہارا لے کر اپنا مطلب بیان کرتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ جواب میں فرمایا، انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن مجید کی آیت کے سوا کچھ نہ بولوں۔ یہ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں میرے منہ سے غلط لفظ نہ نکل جائے اور فرشتے اسے لکھ لیں، پھر مجھے محبوب حقیقی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک شخص نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے سامنے دنیا کی بہت مذمت کی۔ آپ تھوڑی دیر سنتی رہی، پھر فرمایا کہ اٹھ چلا جا، تو نے اتنا وقت دنیا کی مذمت بیان کرنے میں لگا دیا۔ تجھے دنیا سے بہت محبت ہے، اگر کسی سے نفرت ہو تو اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہنسنے سے منع تو نہیں کیا؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے جواب دیا، بے شک اس نے منع تو نہیں فرمایا، مگر مجھے اس کام کے لیے فرصت نہیں ہے۔ لوگوں نے حیرانی سے کہا کہ ہنسنے کے لیے بھی فرصت درکار ہوتی ہے؟ رابعہ بصری نے کہا، ہاں، دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جسے دل سے اطمینان ہو، اور میں ابھی اس سے محروم ہوں۔ حاضرین محفل نے درخواست کی کہ اپنی بات کی وضاحت فرما دیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا، میں نے محبت کے لیے صرف ایک ہستی کا انتخاب کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی بھر کی محنت ضائع نہ ہو جائے اور مرتے وقت مجھ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے ساری زندگی گھٹن پن میں گزار دی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں میں عارفہ کے نام سے مشہور ہیں، مگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح پر عمل نہیں کرتی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے جواب میں فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر تو مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دے تو میں آج ہی نکاح کر لوں۔ میرا پہلا اندیشہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا نہیں۔ تیسرا یہ کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ نہیں۔ تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف جاؤں گی؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے انتہائی پرسوز لہجے میں فرمایا، تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اس قدر غم ہو وہ شوہر کی خدمت کا بوجھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ ایک بار کسی شخص نے دروازے پر دستک دی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا قبول فرمایا۔ نفس سے مخاطب ہو کر کہا،
اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، ابھی تیری خواہش پوری ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر آپ نے کھانا رکھا اور چراغ جلانے کے لیے اندر چلی گئی۔ واپس آئی تو دیکھا کہ ایک بلی نے کھانے کے برتن سے کھانا کھا لیا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بلی کو دیکھ کر مسکرائی اور فرمایا کہ شاید یہ کھانا تیرے لیے بھیجا گیا تھا، اطمینان سے کھا لو، افطار کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ پانی سے روزہ افطار کرے، اتنے میں تیز ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اندھیرے میں آگے بڑھی، بڑے اتفاق سے پانی کا برتن گرا اور ٹوٹ گیا، سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ بے اختیار آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے، اے الہی یہ کیا راز ہے، میں گناہ گار ہوں، نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں ہاتف غیبی نے کہا، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے رابعہ، ایک تیری مراد ہے اور ایک میری مراد ہے، تو بتا کہ دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی تو اپنی رضا کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا میں گم کر دیا اور کشتگان خنجر تسلیم میں شامل ہو گئی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عشق الہی میں اس قدر ڈوبی رہتی کہ خوشی اور غم اپنی حیثیت کھو بیٹھتے۔ آپ خوف و طمع سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو پسند کرتی۔ ایک بار آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو اہل بصرہ نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے جا رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے اور آپ کہاں جا رہی ہیں؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس پانی سے دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں اور اس آگ سے جنت کو جلانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جنت اور جہنم کے لالچ اور خوف کے بغیر صرف اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کریں۔ یہ رابعہ بصری کی کیفیت جذب کی بات ہے، ورنہ عام مومنین کو قرآن مجید میں خوف اور امید دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک دفعہ منجاد میں کہا، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ہی ڈالنا، اور اگر میں تیری عبادت جنت کے لیے کرتی ہوں تو مجھ پر جنت کو حرام کر دینا، اور اگر میری عبادت فقط تیری رضا کے لیے ہے تو مجھے اپنے دیدار سے ہرگز محروم نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ آپ نے تہجد کے وقت منجانت میں کہا، اے اللہ، رات آ گئی، دن چلا گیا، ستارے چمکنے لگے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، ایک تیرا دروازہ کھلا ہے، میں تجھ ہی سے تجھ کو مانگتی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ نے منجات میں یہ دعا مانگی، اے اللہ، جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کی مجلس میں حاضر ہوا، اس نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ آپ نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ سر میں درد ہے اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ آپ نے عمر پوچھی تو اس نے کہا کہ 23 سال۔ آپ نے فرمایا کہ 23 سال تیرے سر میں درد نہ ہوا تو اس نے شکر کی پٹی تو کبھی نہ باندھی، پہلی مرتبہ درد ہوا تو شکایت کی پٹی فوراً باندھ لی۔ وہ نوجوان یہ سن کر شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی نیت کی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت بخشی ہے، ہمیشہ مرد ہی کو نبوت اور رسالت کی منصب عطا ہوا ہے، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا۔ رابعہ بصری نے کہا کہ بے شک ایک بات غور سے سن لو، مرد ہی نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے آج تک خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے عبادت خانے میں سوئی ہوئی تھی، ایک چور اندر داخل ہو گیا، اس نے دیکھا کہ صرف ایک چادر کے سوا کچھ موجود نہیں ہے، اس نے چادر اٹھائی اور جانے لگا۔ اچانک اس کی بینائی ضائع ہو گئی، اسے دروازہ نظر آنا بند ہو گیا، وہ گھبرا گیا، چادر اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی تو اسے دروازہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہاں سے نکل جاؤں، کہیں بینائی ہمیشہ کے لیے ضائع نہ ہو جائے۔ جب دروازے سے نکلا تو آواز آئی کہ اگر ایک دوست سویا ہوا ہو تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ اللہ کے خوف کا اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لی۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں 5 درویش حاضر ہوئے، کھانے کا وقت قریب تھا، چنانچہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خادمہ کو بلا کر پوچھا کہ مہمانوں کو پیش کرنے کے لیے گھر میں کچھ موجود ہے؟ اس نے کہا کہ صرف ایک روٹی موجود ہے۔
آپ نے فرمایا کہ ایک روٹی 5 مہمانوں کے لیے کافی نہیں۔ اتنے میں ایک سائل نے دروازے پر صدا لگائی اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے خادمہ سے کہا کہ روٹی ضرورت مند کو دے دو۔ خادمہ نے حکم کی تعمیل کی۔ کچھ دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا کہ 2 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری نے کہا کہ واپس بھیج دو، یہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دی۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے اطلاع دی کہ ایک اور شخص کھانا لایا ہے۔ رابعہ بصری نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا کہ 5۔ رابعہ بصری نے پھر جواب دیا کہ کھانا لانے والے کو واپس بھیج دو، یہ ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے اسے بھی واپس بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے بتایا کہ ایک شخص کھانا لایا ہے اور اس میں 11 روٹیاں ہیں۔ رابعہ بصری نے کہا کہ ہاں، قبول کر لو، یہ ہمارا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ مہمان حضرات یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اتنے میں خادمہ نے دسترخوان پر کھانا لگا دیا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو پوچھا کہ اس میں کیا راز ہے؟ رابعہ بصری نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ دنیا میں ایک کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ میں نے ایک روٹی خالص نیت کے ساتھ سائل کو دی۔ مجھے یقین کامل تھا کہ ایک کے بدلے 10 ملیں گی۔ پہلا شخص 2 روٹیاں لایا، دوسرا 5 لایا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ہمارا رزق نہیں ہے۔ تیسرا 11 روٹیاں لایا، ایک کے بدلے 10، اور 11ویں روٹی وہ جو سائل کو دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ رابعہ بصری کی شان و توقیر کو دیکھ کر تمام درویش حیران ہو گئے۔ رابعہ بصری کی موت کا واقعہ بھی بڑا ہی عجیب ہے۔ وفات سے پہلے لوگ عیادت کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ رابعہ بصری نے کہا کہ فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر اندر گفتگو کی آوازیں آتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے، آمین۔